یہ ماہ مقدس جمادی الثانی اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہان فانی سے پردہ فرمایا۔ آج 20 تاریخ ہے، پرسوں 22 تاریخ۔ اس مہینے کی نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس لیے آج گفتگو ہوگی حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور توصیف میں۔ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب فرمایا اپنے رفیق کو، اپنے یار غار کو، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کی یہ آیت نص قطعی یقین دلا رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت میں کوئی شک نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کے لیے یہ نص قطعی ہے اور قطعی یقینی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، کیا عظمت و شان اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور توصیف میں بیان ہوئیں۔ اللہ کریم نے ذکر فرمایا، بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، اور اسلام کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے باقی صحابہ کی نسبت بہت سارے لوگوں کو جنہیں اسلام کی خاطر ستایا گیا انہیں خرید کر آزاد کرایا۔ غالباً 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اسلام کی خاطر تکلیفیں دی گئیں، اسلام کی خاطر ستایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر مختلف موقعوں پر خرید کر آزاد کرایا۔ تو سورۃ واللیل کی یہ آخری آیتیں حضرت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قرآن کی سورۃ واللیل کی آخری آیتیں حضرت صدیق اکبر کے مسلمانوں کو جو اسلام کی خاطر ستائے گئے ان کو آزاد کرانے کے لیے قرآن کی آیتیں حضرت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی۔ بالعصر دیکھیے، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ والعصر کی آپ وضاحت فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے انداز سے آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا والعصر، اللہ کریم نے جس زمانے کی قسم اٹھائی اس زمانے سے مراد میرا زمانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اس سے مراد ابو جہل۔ الا الذین آمنوا، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے،
لقب صدیق اور عتیق ہے، اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ 7ویں پشت میں آپ کو لقب صدیق بھی آپ کے اندر جو اوصاف تھی اس کی وجہ سے ملا، اور لفظ سے لقب عتیق بھی آپ کے اندر جو صفات تھی ان صفات کی وجہ سے آپ کو ملا۔ عتیق کسے کہتے ہیں؟ عتیق کا لغوی معنی ہے آزاد، جو جہنم سے آزاد ہو۔ حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جسے اللہ کریم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ساری قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یارو اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اسی آیت کے مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4000 دینار تھے۔ آپ نے 1000 دینار دن کو خرچ کیا، 1000 دینار رات کو خرچ کیا، 1000 دینار چھپ کر خرچ کیا، اور 1000 دینار اعلانیہ خرچ کیا۔ آپ کے ان اوصاف پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اگر اس نے صدیق اکبر نے دن کو بھی خرچ کیا، قربان کر دیا، رات کو بھی قربان کر دیا، ظاہر اور پوشیدہ بھی حضرت صدیق اکبر نے خرچ کیا، تو اللہ کریم نے ان کو بھی قرآن کے اندر ذکر فرما دیا، رات کا بھی ذکر فرمایا، دن کا بھی ذکر فرمایا، ظاہر اور پوشیدہ کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کے اندر صالح المؤمنین سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے، صالح المؤمنین سے مراد صدیق اکبر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ مفسرین، محدثین، محققین نے اس آیت سے مراد لیا کہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمون بن مہران سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر تھے یا مولا علی تھے؟ تو حضرت میمون بن مہران نے کہا کہ جب ملک شام کو قافلہ تجارت کی خاطر جا رہا تھا، اس قافلے کی واپسی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان لائے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر ایمان لائے تھے اس وقت مولا علی کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی،
सिराजुल उम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं तत्बीक देते हैं कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा जन्नती शख्स को देखना चाहते हो? सहाबा ने यस किया, या रसूलल्लाह हाँ। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा करके फरमाया, उंगली का इशारा करके फरमाया, फल यंजुर इला अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कि जिसने जन्नती शख्स को देखना हो वो सिद्दीक अकबर को देखे। और एक नई बात मैंने पढ़ी, शरफुन नबी किताब का नाम है, ये उर्दू के अंदर है, शरफुन नबी। अगर किसी के पास हो तो पढ़ लेना। शरफुन नबी के अंदर मैंने हदीस पढ़ी है। इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हशर का दिन होगा तो हशर के दिन 3 कुर्सियां सोने की होंगी, 3 कुर्सियां सोने की होंगी। एक कुर्सी पर हजरत इब्राहिम बैठे होंगे और एक कुर्सी पर मेरे करीम आका ने फरमाया मैं बैठा हूंगा। तीसरी कुर्सी दरमियान में होगी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दरमियानी तीसरी कुर्सी पर अबू बकर सिद्दीक बैठे होंगे। आपने फरमाया या तूबा, क्या खुश किस्मती है, क्या खुशखबरी है अबू बकर के लिए कि जब हशर का दिन होगा उन 3 कुर्सियों पर, एक कुर्सी पर हजरत इब्राहिम बैठे होंगे, एक कुर्सी पर मेरे आका ने फरमाया मैं बैठा हूंगा। क्या खुशकिस्मती अबू बकर सिद्दीक की कि एक तरफ खलील है और एक तरफ हबीब है, दरमियान में अबू बकर बैठा होगा, दरमियान में अबू बकर बैठा होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौस। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तू गार में भी मेरा साथी था, हौज़े कौसर पर भी तू मेरा साथी होगा। अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौस, गार में भी तू मेरा साथी था, मेरा रफीक था, मेरा यार था। हौज़े कौसर पर भी तू मेरा रफीक होगा, मेरा साथी होगा। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, कैसे ईमान लाए। ईमान लाने का वाक़या भी अजीब है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम की तरफ सफर कर रहे थे, काफिला तिजारत की खातिर जा रहा था। तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उस काफिले के साथ आप चले गए। सफर करते करते जहाँ पर दिन ख़त्म हुआ, रात शुरू हो गई, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वही रात का बसेरा किया, आराम फरमाया, सो गए, नींद आ गई। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि उस ख्वाब के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि एक चांद आसमान से उतरा है और वो उतर कर मेरी गोद में आ गया है। जब हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बेदार हुए तो आपने ताबीर पूछी एक काहिन से, बहरा राहिब था, उस राहिब से हजरत सिद्दीक अकबर ने ताबीर पूछी कि मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब के आलम में मैंने देखा कि आसमान से चांद उतरा है और वो मेरी गोद में आ गया है, इसकी ताबीर बताएं। तो राहिब ने हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा तेरा नाम क्या है? हजरत अबू बकर ने कहा मेरा नाम अबू बकर है। राहिब ने फिर पूछा तेरा वतन कौन सा है? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरा वतन मक्का मुकरमा है। राहिब ने फिर पूछा किस खानदान से हो, किस कबीले से हो?
تو حضرت صدیق اکبر نے کہا قبیلہ قریش سے ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ اگر تیرا خواب یہ سچ ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے شہر مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اس نبی آخر الزمان کا دنیا پر وزیر ہوگا، اس کے جانے کے بعد اس کی امت کا تو خلیفہ ہوگا، اور تو یہ ہوگا کہ اس نبی کے ساتھ تو ہجرت کرے گا اور غار کے اندر تو اس کے ساتھ قیام کرے گا۔ بحیرہ راہب نے یہ تعبیر بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر مکہ مکرمہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن ایمان اور دل کی تسلی کے لیے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کوئی مجھے معجزہ دکھائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ملک شام قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہا تھا، رات ہوئی تو نے قیام کیا، رات کو سویا، خواب تو نے دیکھا، چاند تیری گود میں آ گیا، بیدار ہوا، راہب سے تو نے تعبیر پوچھی اور راہب نے تجھے تعبیر بتائی، نبی آخر الزمان کا تو وزیر ہوگا، ان کے بعد خلیفہ ہوگا، اس نبی کے ساتھ تو ہجرت کرے گا، غار کے اندر تو اتنے دن قیام کرے گا۔ کیا تجھے راہب نے بتایا نہ بتایا؟ کیا تو نے شام کا سفر کیا نہ کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تیرے لیے معجزہ دکھانے کے لیے یہ کافی نہیں؟ کیا معجزہ دکھانے کے لیے تجھے کافی نہیں؟ حالانکہ حضرت صدیق اکبر نے کوئی تعارف نہ کرایا، کوئی بات نہ بتائی کہ تجارت کی خاطر قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، نہ بتایا کہ میں سویا ہوا تھا، نہ بتایا حضرت صدیق اکبر نے مجھے راہب نے تعبیر بتائی، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا سارا حال میرے آقا بتا رہے تھے۔ فرمایا کیا تیرے لیے یہی معجزہ کم ہے؟ کیا یہی معجزہ کم ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری دنوں میں بیمار تھے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ میرا ابا دل کا نرم ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، آپ کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ جو حدیث عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور بہت سارے صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی راوی ہیں، مولا کائنات بھی راوی ہیں، حضرت عائشہ بھی راوی ہیں، بہت سارے صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جی کمزور ہیں، آپ کے محب ہیں، عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آپ کے بغیر مصلی پر وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سخت لہجے سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ اور اسے حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا، تو حضرت عائشہ نے جا کر کہا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گئے، نماز پڑھائی۔ کچھ دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے، کچھ دن نمازیں پڑھاتے رہے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، قرآن کی آیتیں، تفسیریں، حدیثیں، یہ کتابیں ساری بھری پڑی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند تھیں، 3 چیزیں، اللہ کے نبی کو 3 چیزیں پسند تھیں۔ خوشبو، پہلے نمبر پر خوشبو، دوسرے نمبر پر عورت، اور تیسرے نمبر پر نماز۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3 چیزیں پسند تھیں۔ وہ کون سی پسند تھی؟ پہلے نمبر پر توجہ چاہتا ہوں، حضور کا عاشق بننا اور حضور کا محب دیوانہ بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، انتہائی مشکل بات ہے۔ لفظ کہنا بڑا آسان ہے، میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا محب ہوں۔ یارو، حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت میں نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ جان دیکھی جاتی ہے۔ یہ حضور کے عاشق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں کون سی پسند تھیں؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا پہلے نمبر پر مجھے یہ پسند تھا، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ یہ پسند ہے کہ حضور کے چہرے کو تکتا رہوں، حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ یارو، آج کے عاشق اور آج کے ولی یہ لفظ کہہ گئے کہ مجھ سے دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجہ ہوں۔ اگر مرشد کا دیدار لکھ کروڑا حجوں کا ثواب ہے تو پھر رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلی چیز مجھے یہ پسند تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتا رہوں، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر میں اپنا مال اللہ کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرتا رہوں، یہ بھی پسند ہے۔ تیسری چیز، میں اپنی بیٹی کا نکاح رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دوں، عقد میں کر دوں، یہ بھی پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھی۔ یارو، حضور کا چہرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا میں یوں کہوں گا کہ یہ وہ چہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اور عاشقوں نے قرآن کے اندر والضحیٰ کا معنی یہی کیا ہے۔ والضحیٰ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن عاشقوں نے، عارفوں نے جو معنی اس کا کیا ہے وہ یہی کیا ہے، والضحیٰ، اللہ نے حضور کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے۔ یہی وہ چہرہ تھا اور یہی وہ آنکھیں تھی۔ باقی انبیاء بھی تھے، باقی انبیاء کے چہرے بھی تھے، باقی انبیاء کی آنکھیں، نگاہیں بھی تھی، لیکن کسی نبی کو یہ مقام و منصب نہیں ملا کہ وہ بے پردہ، بے نقاب خدا کا دیدار کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ مبارک اور یہی آنکھیں تھی کہ ساری کائنات نیچے تھی اور سارے پردے ہٹ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور حضور کی یہی آنکھیں تھی جس نے بے نقاب اللہ کے جلووں کا دیدار کیا تھا۔ یہی چہرہ تھا جس نے خدا کے جلووں کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، جو اسی چہرے کا دیدار کرے پھر اس کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ لہذا یہ ماہ مقدس جمادی الثانی 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان فانی سے پردہ فرما گئے۔